بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے سب سے پہلے، نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب، نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ نماز اس چیز کا نام جو ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کو عبادت کرنے کا ایک خاص طریقہ۔ اب روزہ رکھنا بھی ایک عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی ایک عبادت، دعا کرنا ایک عبادت، لیکن ایک خاص طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنا، اس کا نام نماز ہے۔ وہ طریقہ جو ہمارے نبی ہم کو سکھائے، کون سا طریقہ سکھائے وہ ہمیں سامنے پڑیں گے۔ نبی کیا طریقہ سکھائے کہ وہ طریقے سے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنا، اسے نماز بولتے ہیں۔ دوسرا سوال، نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے چند چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ یعنی نماز کے پورے تو فرضہ 13 ہے، لیکن اس میں 7 شرطیں ہیں، 6 فرضہ ہے۔ شرطہ بھی فرضہ جو، لیکن شرط کہیں کو بولتے ہیں تو اس کے بغیر نماز سٹارٹ جو ہوتی نہیں، نماز سٹارٹ ہوتی نہیں، اس کو اسے شرط بولتے ہیں۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے 7 چیزیں شرط ہیں، اس کے بغیر نماز شروع بھی ہوتی نہیں۔ وہ 7 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا۔ اب بدن کے پاک ہونے کے بارے میں کیا کیا ہے میں سامنے بول دوں، خالی پوائنٹا یاد رکھو، میں اسے ایکسپلین بعد میں کرتا ہوں۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ جس کپڑوں پہ ہمیں نماز پڑھنا ہے وہ کپڑے پاک رہنا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ نماز پڑھنا ہے وہ جگہ پاک رہنا۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا۔ میں تم لوگوں کو بولتا ہوں، میں تو مرد بچے ہیں نا، مرد بچوں کے حساب سے بولتا ہوں، عورتوں کی تو عورتوں کی الگ ہے۔ عورتوں کا سطر تو پورا بدن ہے، چہرہ ہاتھا پاواں چھوڑ کو ان کا پورا باڈی سطر میں داخل ہے۔ سطر کا چھپانا ہے تو سطر مرد مانوں کو ناف کے اوپر سے، ناف جسے میں بمبئی بولتے ہیں نا، تو یہ ناف کے اوپر سے گڑگے کے نیچے تک یہ مرد مانوں کا حصہ سطر، اگر یہ کھلا ہے تو نماز ہوتی نہیں۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا فرض ہے، وقت کے بعد میں پڑھے تو وہ ادا ہوتی نہیں، قضا ہوتی۔ قضا ادا ہونا تو وقت کے اندر اندر، وہ نماز کے ٹائمنگز اور اوقات کیا ہیں وہ تو آج کل کیلنڈروں سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی مختصر سامنے بات آتی ہے۔ کون سی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ نمبر 6، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 6 کیا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کرنا۔ قبلے کی طرف منہ نہیں کرے تو نماز نہیں ہوتی، نماز قبلے کی طرف پھیر کو پڑھی جائے۔ یعنی یوں یاد رکھو، ہمارے ہندوستان میں قبلہ جو ہے ویسٹ سائڈ ہے، تو بولتے ہیں ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، سمجھتے ہیں؟ تو ویسٹ کی جانب، پچھم کی جانب ہمارا قبلہ ہے، اس سے ذرہ سائڈ ہوگی۔ دیکھو ویسٹ ادھر ہے، بالکل ویسٹ کے نہیں، ذرہ سائڈ ہوگی،
بالکل لائٹ سے کراس 10% کراس ہونا پورا نہیں۔ اس کے بعد نمبر 7 نیت کرنا۔ نیت کے بارے میں تھوڑی اور چیز ہے، دیکھو نیت کسے بولتے ہیں؟ دل کے ارادے کو، 2 منٹ میں بات ختم۔ نیت کسے بولتے ہیں؟ دل کے ارادے کو منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ روزے میں بھی ہو، اب روزہ رات میں 3 بجے نیند خراب کر کو اٹھنا، تمہیں اب ناشتہ کرتے ہیں کیا؟ اب کرتے کر لیتے، لیکن 3 بجے اٹھ کو اب ناشتہ کرتے ہیں اب، لیکن رمضان کے مہینے میں تو 3 بجے اٹھ کو کھاتے ہیں۔ تو جیسے تمہیں کئی کو اٹھے، اب کون تو پوچھو تمہیں بھائی تو کئی کو اٹھ کو 3 بجے کھانا کھاتا ہے، کیا بولتے جواب میں؟ روزہ رہنا نا۔ تو یہ ایک سب سے بڑی نیت ہوئی، تمہارا دل کا ارادہ کیا ہے؟ کئی کھاتے ہیں کھانا، تو سحری کئی کرتے ہیں روزہ رہنے کے واسطے، یہ سب سے بڑی نیت ہے۔ اب اسے الگ سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، الگ سے منہ سے ہاں منہ سے بولے تو بھی کیا بھی ہوتا نہیں، حرج نہیں ہے، الگ سے نیت کرے تو بھی گناہ کیا بھی ہوتا نہیں، کہ وہ تمہیں الگ سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسے بہت لوگ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، منہ سے نہیں بولے تو روزہ ہوتا نہیں ہے کہ جو فجر کے بعد دعا پڑھاتے ہیں نا، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کیا بھی یہ نہیں منہ سے ضروری پڑھنا نہیں تو روزہ ہوتا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پڑھے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے دل کا ارادہ کافی ہے۔ وضو میں بھی، اس میں تو عالم کورس کے بچے بڑے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں نیت کیا ہے کیسا ہے۔ اب تم لوگ تو مکتب کے بچے نا، صرف جو ضروری پوائنٹ کے باتیں ہیں اتنا سمجھو۔ وضو ہے یعنی جسے ہمیں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، میں اس حساب سے بات کرتا ہوں۔ نیت جو ہے، اب وضو کرنا، تمہیں تلو کے بازوق سے جاتے رہے پام پسل کو تلو میں پڑے، وضو میں جتنے چیزیں دھلنے گئی، اچانک تمہارے منہ میں پانی بھی گیا، ناک میں پانی بھی ہو گیا، تو وضو میں جتنے چیزیں دھل جاتے، سر بھی بھیگ گیا نا، مسا کرنے کی وجہ پورے سر ہی بھیگ گیا۔ اب اس کے بعد تمہارا وضو ہوا یا نہیں، نیت تو کرے نہیں نا، دھوکتے دھوکتے نیت کرے گیا میں بھیگ کو وضو بناتا ہوں، نیت تو کرے نہیں، پام پسل کو پڑے، لیکن اگر پاک پانی ہے تو پورے جسم کے اوپر جب پانی چلے وضو ہو جاتا، وضو ہو جاتا۔ ہاں نیت کرے نہیں ہونی سی وضو کا ثواب ملتا نہیں، نیت کرے تو وضو کا ثواب ملتا۔ یہ جو حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیت کے اوپر موقوف ہے، تو نیت کے اوپر رہنا، بعض محدثین بعض مطلب لے پائے، یعنی بعض اماموں کا قول یہ ہے کہ قبول ہوتا نہیں، اصل نیت کرے نہیں تو قبول تو ہوتا نہیں۔ امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ بھائی وہ جو چیز ہے وہ تو ادا ہو جاتی، وہ کام ہو جاتا، لیکن اس کا ثواب ملتا نہیں۔ دیکھو پانی پینا ہے، میں اگر نیت کروں، میں نیت کرتا ہوں پانی پینے کی، اور نبی کے سنت طریقے میں ٹوپی لگا کو بیٹھ کو سیدھے ہاتھ میں لے کو بسم اللہ پڑھ کو پیا، نیت کر کو پیم تو بھی پیم، نیت کیا بھی نہیں، اور رب کو ہے میں پی لیا، نیت کرو نہیں کرو پینے کا کام تو ہوا نا، نیت کریں نہیں تو پانی اندر گئے نہیں کیا، نیت کرو یا نہ کرو پینے کا کام تو ہوگا نا، تو کام ہوتا لیکن ثواب ملتا نہیں نیت کے بغیر، ثواب کے واسطے نیت ضروری ہے۔ وضو ہو، نماز ہو، اب نماز میں نیت، نماز میں ہمیں پہلے یہ نیت کرنا کہ ہمیں چپکے چپکے وہی سچ معمول سے یہ کرتے ہیں، نہیں تو نماز والی دیکھو اللہ اکبر جو ہمیں بنتے ہیں، یہ نماز والی اللہ اکبر بنتے ہیں، نہیں تو چپکے چپکے ویسے اللہ اکبر کرتے ہیں۔ یا نیت کرنا، نیت کیا ہے؟
نماز کی نیت، میں فلاں نماز پڑھنے کے واسطے اللہ اکبر، نماز خالی خالی اللہ اکبر کرنی، نماز کے واسطے اللہ اکبر کا تھا۔ دوسری چیز، نمازاں بہت ہیں، کون سا نماز پڑھتے ہیں یہ بھی تمہیں نیت کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو ظہر میں بھی 4 رکعت ہیں، عصر میں بھی 4 رکعت ہیں، اب تمہیں تو 4 رکعت کی تو نیت کر لے، اب وہ ظہر پڑھتے ہیں یا عصر پڑھتے ہیں، اب اللہ تم آپ کو عصر کا ثواب دینا یا ظہر کا ثواب دینا، یہ تو تمہاری نیت کو پکڑ کو ہٹانا۔ تمہاری نیت کیا ہے، تمہیں ظہر کو پہچان کو ظہر پڑھتے ہیں یا عصر کو پہچانے، یا نیت ضروری۔ لیکن جہاں اللہ فکس کریا، اللہ متعین کریا، وہ بندے کی تعین کی کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مغرب کی 3 رکعت اللہ فرض کرے، 3 ہے، اب کون تو بھی بسر جاگو، مغرب کو بھی یاد ہے اور وہ نیت کرتا ہے میں مغرب کے 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، کیا نیت کرا، مغرب کے 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، نیت بھرنے کے بعد یاد آیا، تکبیر اللہ اکبر بھرنے کے بعد یاد آیا، ارے یہ تو 4 بولم کیوں، تو 4 بول لے 5 بول لے، تیری بات چلتی نہیں ہوا، اللہ 3 فکس کرا نا، اب تو نیت غلط کرے تو بھی 3 پڑھ کو سلام پھیر، بس نماز ہو جاتی۔ سمجھ میں آتا ہے، 3 پڑھ کو نماز پڑھے، نماز سلام پھیر ڈالے تو نماز مکمل ہو دی۔ اب میں 4 بولے نہ تو 4 بولے تو بھی چلتا نہیں، وہ کئی کو اللہ 3 کو وہ فکس کر کو رکھے، اللہ فکس کرے جگہ ہماری فکسڈ کی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو کون تو بھی بولا میں عصر کے 5 رکعت فرض پڑھتا ہوں، تو 5 بول لے 10 بول لے 1000 بول لے، اللہ 4 فکس کرے، تو نیت کسی بھی کر، نیت یہ کرنا کہ نماز پڑھتا ہے چپکے چپکے اللہ اکبر کرتا ہے، یہ پڑھتا ہے تو کون سی نماز، عصر میں سنت پڑھتا ہے یا عصر کے فرض پڑھتا ہے، لیکن رکعتوں کی اب کون تو بھی جاگو، اب میری بات کو غلط لے جاؤ تو میری پوری بات سنیں تو سمجھ میں آتا۔ اب عصر کے نیت بنے، عصر کی فرض نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر، قبلے کی طرف ہی پھر کوئی اسے بھی معلوم نہیں قبلے کی طرف پھر، اسے الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں، ایک دل کا تو ارادہ ہے نا، ادھر پھر کو تو نماز پڑھنا نہیں، ادھر ہی پھر کو نماز پڑھتے ہیں قبلے کی طرف، تو بس اتنا جاؤ گیا ہے کہ اگر امام صاحب کے پیچھے ہیں تو عصر کے 4 رکعت بھی، عصر کی فرض نماز امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر، اتنا بھی بول رہے تو نماز ہو جاتی، نیت ہو جاتی، سمجھ میں آیا، وہ کتنے رکعت کی وہ ہمیں ضروری نہیں، ہاں بول رہے تو اچھا، بول رہے تو گناہ ہوتا کرنے نہیں، بولے تو گناہ ہوتا کرنے نہیں، بولے تو کیا ہوتا نہیں کرنے، وہی سب کو بولے نہیں سر کا چھوڑو رکھو۔ پھر یہ دیکھو تم لوگ مدرسے کے بچہ پڑھاتا ہو نا، یعنی مکتب کے بچہ کو، تو تم لوگ تمہارے مینٹل لیول یہ آتا کہ تمہیں سمجھتے، یہ باتیں باہر بولے تو عقل میں آتے نہیں، بولا الٹے سلٹے باتیں نوے باتیں بولتے ہیں، تو یہ باتیں تمہارے واسطے ہیں، تمہیں عمل کرو، سامنے والے تھوکو نہ کرو، سامنے والے تو 4 رکعت کو نہیں بولتا ہے ایسا ویسا بولے یا نہیں، کیا بھی نہیں بولے تو بولنے دو، بولے تو گناہ تو ہوتا نہیں، اچھی بات ہے بول لے تو ابھی نیت پکی ہو جاتی، تمہیں بھی بول لو، میں بولتا ہوں نہیں بولے تو کیا بھی ہوتا نہیں، سمجھ میں آیا، کہتا ہوں کبھی کبھی بھول جاتے، ایک بار ایک حضرت امیر صاحب پہ تو کون میں نام بول نہیں، یہ کون ہو، مغرب کی نماز سے باہر آئے، بولے دیکھو حافظ صاحب میں مغرب میں بھول جا کر 4 رکعت کو نیت بنے، لیکن حافظ صاحب کے پیچھے سے نماز پڑھا 3 رکعت ہی پڑھے، ارے تمہاری نماز ہو گئی، نہیں میں 4 بولے نا، انہاں تو میں بول رہا ہے لیکن انہاں سکون آیا نہیں، دوسرے دن تک بھی ٹینشن میں ہے نماز ہوئی نہیں ہوئی، بول رہا ہے نماز ہو گئی، تمہیں 4 کرے تو بھی کیا، اللہ فکس 3 کرے نا، بات تمہاری تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہوئے تو یاد رکھ لوگوں کو بولتا ہوں، سمجھے، تو یہ نیت کے بارے میں۔ تو اب دیکھو نماز میں جو 7 شرطیں ہیں، اس میں سب سے پہلی شرط بدن کا پاک ہونا، کتنے منٹ ہوئے، 40 منٹ ہوئے تو بتا دو، بدن کے پاک ہونے سے مراد کیا ہے،
جسم پاک ہونا ہے تو اس کی مراد کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے پڑھ لے کو ہمیں. پھر دوسرا نمبر کیا ہے، کپڑوں کا پاک ہونا. ادھر گئیں گے. بدن کا پاک ہونا. بدن کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ لگی ہوئی. نجاست کہ تو اس کا معنی آتا گندگی، ناپاکی. یہ اگر بدن کو لگتا ہے تو نماز ہوتی ہے. اب وہ کون سی گندگی، کتنا لگے تو ہوتی، کتنا لگے تو نہیں ہوتی، اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سمجھنا ہے. دیکھو نجاست کی کتنی قسمیں ہیں. نجاست کی 2 قسمیں ہیں، 2 ٹائپس ہیں. سمجھو نجاست میں 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 نجاست حقیقی، نمبر 2 نجاست حکمی. سمجھ میں آیا؟ نجاست حکمی اور نجاست حقیقی، یہ 2 پوائنٹ یاد رکھو پھر سمجھ میں آتا سامنے. نجاست حقیقی کیا ہے کہ تو وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے، نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے. نجاست حقیقی کے تو وہ ناپاکی جو ہے کیا وہ دستا ہو، دیکھنے میں آئے، اسے نجاست حقیقی بولتے ہیں. جیسے پیشاب ہے، پیخانہ ہے، خون ہے، پیپ ہے، شراب ہے، یہ دیکھنے میں تو آتے ہیں. نجاست حکمی بولے تو وہ چیز جو دیکھنے میں نہ آئے. دیکھنے میں نہ آئے مطلب ہوا خارج ہونا، سمجھتے ہیں، ہوا نکل گیا، یہ نظر آتی کیا، دستی کسے تو، لیکن وضو تو چھوڑ گیا. سمجھنا، یہ بھی ایک ناپاکی ہوئی. تو نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست حکمیہ وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے. یعنی اللہ اور نبی شریعت جو ہے اسے ناپاک مانتی ہے لیکن وہ دس نہیں، ایسی چیز کو نجاست حکمی بولتے ہیں. اب اس میں 2 قسمیں ہیں، نجاست حکمی میں اور نجاست حقیقی میں. میں بہت شارٹ کر کے بولتا ہوں، ابھی سے لمبا چوڑا کرے تو تمہیں سمجھ میں آتا ہے. تمہیں جتنا سمجھ میں آیا میں اتنا بات کرتا ہوں. 2 چیزیں یاد ہیں. نجاست کا معنی معلوم ہوا نا، گندگی. تو نجاست میں 2 قسمیں ہیں، نجاست حقیقی، نجاست حکمی. نجاست حقیقی سے کسے بولتے ہیں؟ وہ نجاست جو دیکھنے میں نظر آئے. نجاست حکمی وہ ناپاکی جو دیکھنے میں نظر نہ آئے. اب نماز کے لیے کون سے نجاست سے پاک ہونا ضروری؟ یہ شرط، نماز کے واسطے دونوں نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے. نجاست حکمی سے بھی پاک رہنا، نجاست حقیقی سے بھی پاک رہنا. دیکھو پہلے نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں یہ ہمیں پڑھ لیں گے. نجاست حکمیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ اور ایک بڑی نجاست حکمی. یعنی اسے حدث اصغر اور حدث اکبر بولتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ نجاست حکمی بولیں نا، نجاست حکمی میں بھی 2 ٹائپس ہے، 2 قسمیں ہیں. ایک حدث اصغر، ایک ہے حدث اکبر. یعنی اکبر کا معنی بڑا، اصغر کا معنی چھوٹا. بڑی ناپاکی، چھوٹی ناپاکی. کس میں؟ نجاست حکمی میں. نجاست حکمی میں حدث اصغر اور حدث اکبر ہے، یہ دونوں نجاست ہیں. اب نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نجاست حکمی میں جو حدث اصغر ہے، اب اس سے وضو، سمجھنا، وضو کرنے سے بدن پاک ہو جاتا. چھوٹی نجاست، نجاست حکمی کے تو کیا دیکھنے میں نظر آتی نہیں، وہ دیکھنے میں نظر آتے نہیں، سنا میں بھی بڑے ہیں چھوٹے ہیں. چھوٹی چیز وہ ہے جو ہمیں وضو کرے تو پاک ہو جاتے. نجاست حکمی میں بڑی حدث اکبر وہ ہے جو ہم کو غسل کرے تو ہمیں پاک ہو جاتے. تو ہمیں بات کیا سمجھ میں آئی؟ نماز سے پہلے بدن پاک ہونا گئے تو غسل سے بھی رہنا، وضو سے بھی رہنا.
समझ में? गुस्ल से भी रहना और वज़ू के साथ भी रहना। वज़ू के साथ समझ में? वज़ू के बारे में हमें पढ़ लेंगे। वज़ू किसे कहते हैं? वज़ू इसे कहते हैं कि आदमी जब नमाज पढ़ने का इरादा करे तो साफ बर्तन में पानी, पाक पानी लेकर पहले घट्टों तक हाथ धोए, फिर 3 बार कुल्ली करें, मिसवाक करें, फिर 3 बार नाक में पानी डालें और नाक साफ करें, फिर 3 बार मुंह धोएं, फिर कोहनियों तक दोनों हाथों को धोएं, फिर सर और कानों का मसाह करें, फिर दोनों पाँवों टखनों तक धोएं। वज़ू करने का तरीक़ा ये है, समझे? वज़ू किसे बोलते हैं? वज़ू नमाज पढ़ने से पहले। अब इसमें वज़ू में फ़र्ज़ा क्या है, वज़ू में सुन्नता क्या है, ये एक अलग टॉपिक है। समझ में आया? सुन्नत है तो बाकी चीज़ें समझो सुन्नत है। 4 चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ है, 4 चीज़ें फ़र्ज़। अगर ये छोड़ जाए तो वज़ू होती नहीं। नंबर 1, हमारे पेशानी के बालों से लेको ठुड्डी के नीचे तक, यानी यहाँ तक। दाढ़ी है तो दाढ़ी का खिलाल करना, पानी ज़रा यूँ मार के हाथों की उंगलियों से ये करना। तो यहाँ तक दाढ़ी के, यानी ठुड्डी बोलते हैं इसे, जैसे ये है ना, ये ठुड्डी बोलते हैं यहाँ तक। और ये कान से दूसरे कान तक, इसे चेहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेहरा। तो चेहरा धोना एक फ़र्ज़ है। दूसरा, पूरा हाथ कोहनी के ऊपर तक धोना, 2 हाथ भी, पहले सीधा हाथ बाद में डामा हाथ, ये दूसरा फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ 1/4 हिस्से का सर का मसा करना। समझ में आया? 1/4, जिसे सर को 4 हिस्सों में डिवाइड करो तो पौ हिस्से का, पौ सर का, यानी चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। सुन्नत क्या है? पूरा सर का मसा करना। समझ में आया? फ़र्ज़ क्या है? कम अज़ कम पौ सर का तो भी, चौथाई सर का तो भी मसा करना। उतना भी नहीं करे तो वज़ू नहीं होता। सुन्नत क्या है? पूरे सर का मसा करना। समझ में? नंबर 4, 2 पामा को, ये जो टखने हैं ना, गिल के बोलते हैं हमारी बात में, तो इसके ऊपर तक पहले सीधा पन, बाद में डामा पन होना। ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। ये छोड़ गए तो वज़ू होता नहीं। अब तरीक़ा क्या है वज़ू का? पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, नियत कर लेना, नियत करने से सवाब मिलता। उसके बाद 2 हाथा गट्टों तक, यहाँ तक जो है, पहले सीधा हाथ बाद में डामा, 3 बार धोना। उसके बाद मिसवाक करना 3 बार, यानी पहले सीधी तरफ बाद में डामे तरफ। उसके बाद कुल्ली करना 3 बार, नाक में पानी डाल कर नाक साफ़ करना, ये भी 3 बार। उसके बाद पहले सीधा हाथ कोने के ऊपर तक, फिर डामा हाथ कोने के ऊपर तक, फिर उसके बाद सर का मसा, फिर कानों का मसा, फिर उसके बाद पामा। समझ में? गर्दन का मसा जो है, ये गर्दन का मसा मुस्तहब है, यानी नफिल के दर्जे में, ये सुन्नत नहीं है। समझ में? नफिल के दर्जे में, यानी जो मैं इसमें पढ़ा वो बोलता हूँ। अब गर्दन का मसा तो चलो मुस्तहब है, लेकिन गले के ऊपर मसा ये बिदअत है। यहाँ तक गले का मसा करना नहीं है। समझ में? ओनली गर्दन का, गले का मसा करना बिदअत है। वज़ू के फ़र्ज़ा हो गए। वज़ू में 4 फ़र्ज़ा हो गए। वज़ू में सुन्नता जो है 13 है। अब मैं जितने बातें बोला वो ये 4 चीज़ें निकाल को सुन्नता कम की। अब क्या सुन्नता क्या है वो भी एक बार रिपीट करेंगे। नियत करना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह पढ़ना वज़ू से पहले, यानी बिस्मिल्लाह का तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा ये पढ़ना सुन्नत है। अगर तुम्हें हमाम के अंदर या इसी जगह वज़ू बनाते तो वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आवाज़ से पढ़ोगे। समझ में? पहली बात, कोई सी जगह में वज़ू बनाए जाए, वज़ू तो होती है लेकिन सवाब कम हो जाता है। वैसे जगह जहन कमज़ोर होता। उस नंबर 3, पहले 3 बार दोनों हाथ गट्टों तक दोनों, यहाँ तक 2 हाथ दोनों, ये भी सुन्नत है। मिसवाक करना सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है। 3 बार कुल्ली करना ये सुन्नत है। 3 बार नाक में पानी डालना ये भी सुन्नत है। दाढ़ी का खिलाल करना ये सुन्नत है, यानी पानी, अब चेहरा धोए तो पूरी दाढ़ी तो भिगती नहीं ना, कम से कम दाढ़ी के अंदर ज़रा पानी ले यूँ कर को ऐसे तो भी रगड़ना, यानी खिलाल करना बोलते हैं इसको। उसके बाद हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, अंगलियाँ का भी यूँ इस तरह करके पूरा अंगलियाँ का भी खिलाल करना, पामा की अंगलियों का भी खिलाल करना।
یہ سنت ہے۔ نمبر 9، ہر عضو کو 3 بار دھونا، یعنی کلی کرے تو 3 بار، ناک صاف کرے تو 3 بار، مسواک کرو 3 بار، ہر چیز کو 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد 1 بار تمام سر کا مسح، 3 بار نہیں ہے، مسح 1 بار ہے، 1 بار پورے تمام سر کا مسح کرنا، یہ سنت ہے۔ یعنی مسح کرنا یہ تو کیا بھی نہیں، بھیگا ہاتھ پھیرا کرنا، بھیگا ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 11، دونوں کانوں کا مسح کرنا، 2 کانوں کا بھی مسح کرنا، کانوں کے پیچھے کے حصے کا مسح، یہ سنت ہے۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے، یعنی ایک کے بعد ایک، ایسا نہیں کہ پہلے پاما دھوئے بعد میں ہاتھا دھوئے لاسٹ میں کلی کرے، یہ تو الٹا ہو گیا نا، یہ طریقہ نہیں، ترتیب سے ایک کے بعد ایک لائن سے وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ مثال کے طور پہ چہرہ دھوئے ادھر باتا کرے، پھر 2 منٹ کے بعد ہاتھ دھوئے، پھر باتا کرے، 1 منٹ کے بعد پھر مسح کرے، یہ ایسا کرے، یعنی فوراً ایک کے بعد ایک وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے، معلوم ہوا۔ اب جو ہاتھ دھونے کے بعد باتا کرے، بعد میں دوسرا ہاتھ دھوتے، تو اس کے بیچ میں اتنا گیپ آئی جانی جتنا کہ ہاتھ سوکھ جائے، ہاتھ سوکھنے کو اتنا گیپ آئی جانی، سوکھنا نہیں تو کتنا، اصل سوکھنا نہیں، پانی ہاتھ میں جو ہمیں پانی دھوئے وہ پانی ٹپکنا اگر بند ہو گیا تو وہ سوکھنے کے حکم میں ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد وہ ہاتھ سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ پانی پورے ٹپک آخری قطرہ بھی ہو گیا، سوکھنا ہے تو پورا سوکھنے کو یہ ہونا نہیں، اب اتنا دیر بھی لگانا یہ اچھی بات نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، تو ایک کے بعد ایک لائن سے فوراً وضو کرنا، یہ ایک سنت ہے۔ یہ 13 جو ہے وضو کے اندر سنت ہے۔ وضو میں مستحب کتنی چیزیں ہیں؟ وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں، یعنی نفل زیادہ ثواب ملنے کی چیزیں۔ نمبر 1، دائیں طرف سے شروع کرنا، پہلے ڈاما ہاتھ دھو کو بعد میں سیدھا ہاتھ نہیں، پہلے سیدھا ہاتھ دھونا بعد میں الٹا ہاتھ۔ بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے، بعض لوگ کیا بولے مستحب ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ سنت بھی ہے اور اس کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے، ہمیں یہ کرنے سے اور زیادہ ثواب ملتا۔ پہلے سیدھی طرف سے شروع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر اچھا کام پہلے سیدھی طرف سے شروع کرو، سنت ہے، ہر برا کام دامے ہاتھ سے کرو۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا، گردن کا جو مسح کرنا ہے مستحب ہے۔ نمبر 3، وضو کے کام کو خود کرنا، یعنی ہمیش پانی لے کو ہمیش وضو بنانا، ہمارا کام کو ہمیں کرنا، یہ سنت ہے۔ پانی کا تو چھوڑو، ہمارا ہاتھ ہمیں دھونا، سمجھ میں یہ مستحب ہے، اس میں ثواب زیادہ ملتا، نہیں بہت زیادہ بیمار ہے تو کون تو دھلائے تو پرواہ نہیں، لیکن اصل زیادہ ثواب کیا ہے، ہمارا وضو ہمیش کر لے تو زیادہ ثواب ملتا، دوسرا خط کرانے نہیں چلتا۔ بیمار ہے تو چھوڑو، بیمار ہے تو بھی پھر ہمیں جو وضو بنانا کو کوئی ہوا نا، ہمیں بڑا ایک ذرا وہ سے عقل کمزور ہے، انہیں میرا وضو میچ بنانا کر کے ڈبے سے یوں پانی ڈالتے رہے، پام دھوتا ہے نا، ایک پام نیچے ہے ایک پام اٹھا پائے ہوے میں، اچانک دھڑام سے گر گیا، ڈبہ بھی جو ہے نالے میں گیا، نالے کے پاس وضو بناتے رہے، یہاں چھائے عید کے ٹائم پہ گر گیا، جیسے ہی لوٹا یعنی جگ بھی نالے میں گرا، فوراً جگ اٹھایا اور ڈرموں میں ڈبا دیا، پورے ڈرم پانی ناپاک کرے نہیں کرے، تو یہاں احتیاط برتنا، بہت زیادہ بیمار ہے، کوئی طرف پام اچھا نہیں تو کسی سے سہارا لے لیں، لیکن ثواب زیادہ کس میں ملتا، ہمارا کام ہمیں کرے تو۔ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، وضو بناتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا، یہ بھی مستحب ہے، سنت تو نہیں مستحب، یعنی ثواب زیادہ ملتا۔ پاک جگہ اور اونچی جگہ میں بیٹھ کر وضو کرنا، اس میں بھی ثواب زیادہ ملتا۔ وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہے؟ وضو میں جو ہے 4 چیزیں مکروہ ہے۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا مکروہ ہے، میں بولا نا پان نہاتے سو جگہ میں ویسے جگہ میں وضو کرے، وضو تو ہو جاتا لیکن ثواب کم ہو جاتا، مکروہ ہے۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا،
दाना हाथ से नाक साफ करना ना उंगली डाल दो, कोई सीधे हाथ से करे तो ये मकरूह है। मकरूह का मतलब सवाब कम होता, कराहत चीज़। वज़ू करने में दुनिया की बातें करना, वज़ू करते वक्त में दुनिया के बातें करना, दुनिया के बारे में बोल लेना, इससे भी वज़ू का सवाब चले जाए, मकरूह है। नंबर 4, सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू करना। जो 13 सुन्नत बोले सुन्नत को छोड़ कर वज़ू करना, इससे भी सवाब जाता है, मकरूह है। कितनी चीज़ों से वज़ू टूट जाता है? 8 चीज़ों से वज़ू टूटता है। इसके अलावा ज़मीन ऊपर हो गई, आसमान नीचे हो गई, फिर भी वज़ू टूटता नहीं। समझ में आया? ये 8 चीज़ें हैं, इससे वज़ू टूटता। वज़ू कर चप्पल पहने तो वज़ू टूटता नहीं, वज़ू कर झाड़ू पकड़ ले तो वज़ू टूटता नहीं। ये क्या हो गया हमारे औरतों को? अजीब अजीब मसले बोलते हैं, देखें वहाँ अजीब अजीब मसले बोलते हैं। झाड़ू पकड़ ले तो वज़ू टूटता, चप्पल पहने तो वज़ू टूटता। हाय हाय, 8 चीज़ें हैं वज़ू में। ये चीज़ों के अलावा ज़मीन ऊपर हो गई, आसमान नीचे, उल्टा हो गए तो भी वज़ू टूटता है। तो उल्टा लटक जाओ, सर नीचे करो, पामा ऊपर करो, तब भी वज़ू टूटता है। हाँ, बेहोश हो गए तो हिंगे फिरा तो फिर वज़ू टूट जाता है। नंबर 1, पैखाना पेशाब करना। नंबर 1 या नंबर 2 को जाना, इससे वज़ू टूट जाता। या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना, इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकले तो भी वज़ू टूट जाता। अब देखो, अब तुम सवाल आ सकता, सामने पेशाब के रास्ते से कोई और चीज़ निकले तो इससे तो गुस्ल वाजिब होती। वो गुस्ल के वास्ते, अब मैं शर्म की बात है लेकिन मर्द बच्चे जो तो मैं साफ करके बोलता हूँ, जो नाइटफॉल होता उसमें जो निकलता ना गाढ़ापन, जिसे मनी बोलते हैं, समझ में? मनी के तो पैसे ना, मैं इंग्लिश बोलने में उर्दू बोलता हूँ, मनी बोलते, जो गाढ़ा निकलता, और ये कि पतला निकलता, इसे मज़ी बोलते। इसमें फ़र्क क्या है? मनी अगर खारिज हो गया, मनी निकल गया, तो अब जो हमारा जोश भड़कता है वो अभी कम हो जाता, डाउन हो जाता। समझ में आया? मज़ी जब निकलता और ज़्यादा जोश भड़कता, इसे मज़ी बोलते हैं, यानी बिल्कुल पानी के जैसा आता, ज़रा जिगेट आता है। समझ में आया? मज़ी अगर निकल गया तो इससे वज़ू टूटता, गुस्ल वाजिब होता नहीं। मनी निकल गया यानी पूरा डिस्चार्ज हो गया, तो समझ लो अब हम गुस्ल करना ज़रूरी है। तो पैखाना पेशाब करना या इन चीज़ों, इन रास्तों से कोई दूसरी चीज़ का निकलना, इससे वज़ू टूट जाता है। नंबर 2, रीह यानी हवा का पीछे से निकलना, हवा निकल गई तो भी वज़ू टूट जाता। नंबर 3, बदन के किसी मकाम से खून या पीप निकल कर बह जाना। बदन के किसी मकाम से खून निकला या पीप निकला, वो जगह से हल गया, वो जगह से ढल गया तो वज़ू टूटता, जगह से हला नहीं तो वज़ू टूटता नहीं। समझ? अब सवाल पैदा होता, ज़र्रा निकला तो यूँ रुमाल रख के उसे बंद करें। ज़र्रा इतना निकला और रुमाल रख के बंद करें, वो तो खींच लिया ना, अब खून है। समझ में आया? वज़ू कब टूटता? खून या पीप निकले, क्या तो फोड़ा है, नहीं तो कटा है, क्या कभी फोड़ा है, ज़र्रा खून निकला और ये खून वो जगह से ढल गया तो जब वज़ू टूटता। नहीं ढला तो वज़ू नहीं। बाहर तो बात कर, हल्का तो बात कर। नहीं ढला तो वज़ू टूटता नहीं ना। अब ज़र्रा आया खून, वो जगह से निकलने से पहले कर्चिफ डाल को या कोई चीज़ डाल के बंद करे उसे, तो वो तो खून कर्चिफ खींच लिया ना, अब वो खून नहीं है, ढला नहीं, तो वज़ू टूटा नहीं। ये ऐसा 4-5 बार हुआ। अब ये डाउट के ये खाना में ये 4-5 बार भी अगर नहीं पहुँचता तो वो खून ढल जाता, इतने गुमान है तो वज़ू जब टूट जाता। समझ में आया? नंबर 4, मुंह भर के तय होना, यानी उल्टी, हम बाद में छंडन बोलते हैं ना, छड़ लेना, छंडन, तो ये उल्टी होना
منہ بھر کا الٹی ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. منہ بھر کا ہوا نہیں, ذرہ آیا خالی تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں. لیکن ذرہ بار بار آیا, ذرہ آیا, پانی مارتے رہے, وہ جاتے رہا, پھر دوبارہ آیا, پھر 3 میں بار, پھر 4 میں بار. اب ڈاؤٹ یہ ہے کہ اگر اتنا ایک دم آ جاتا تو منہ بھر جاتا تھا تو وضو ٹوٹ جاتا. سمجھ میں آیا؟ اب ایک متلی میں ہو تو اگر متلی, اب تم اردو وہ صاف کرنا, کیوں سمجھو, کب کی صبح میں ذرہ چل رہے, پھر آدھا گھنٹے کے بعد پھر ذرہ آئے, پھر آدھے گھنٹے کے بعد ذرہ آئے, ویسا 5-6 بار آئے تو بھی وضو ٹوٹتا نہیں. کئی کہ تو وہ آدھے گھنٹے کے بعد بیچ میں تو بہت گیپ آیا نا, تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں. سنگا جو 5-6 بار ذرہ آئے تو بھی اس سے وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. نمبر 5, لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. ٹیکا لے کو سوئے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا, سو جانا, سمجھتے نا, ٹیکا لے کو سوئے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا. اور معمول سے ٹیکا جو ہمیں سوتے لیٹ کو, پاما ہاتھا لمبے کر دو تو لمبے ہو کر سوئے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا. میرا نیند لگے تو وضو ٹوٹتا. اب ٹیکا لیے نہیں سر کا, یوں معمول سے بیٹھے بیٹھے یوں ذرا نیند آ گیا تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں. ٹیکا اگر لگا ہوا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا. نمبر 6, بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا. بیماری کی وجہ ہو یا کوئی ٹینشن, کون سا بھی وجہ ہو, اس سے بے ہوش ہونا, یعنی ہم آباد میں بولتے ہنکیا پھرا کو پڑ جانا, بولتے چکر آنا, بولتے چکر تو سمجھتے ہیں نا, شکر نہیں چکر. تو بے ہوشی آ گئے تو اس میں بھی وضو ٹوٹ جاتا, بے ہوش ہو کر گر جائے. نمبر 7, مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا, پاگل ہو جانا. ابھی تو پاگل تو بہت لوگ ہوتے نہیں, اس کی پوری ڈیٹیل تو مجھے بھی آدھی سمجھ میں. میرا جتنا ہمارے حضرت سمجھا وہ یہ کہ پاگل ہو جانا, غصے میں ہے, غصہ اتنا چلا کہ پاگل ہو جائے, آؤٹ آف کوریج ایریا اس کا مائنڈ, وضو ٹوٹ جاتا. مائنڈ سیٹنگ پہ نہیں نا, مطلب اصل وہ ٹائم کو مجھے کیا بھی معلوم ہوا نہیں, کیا بھی معلوم کوئی کو ہوا نہیں, اس کو کچھ وضو ٹوٹے. جیسے کون تو شراب پیا, مائنڈ اس کے ٹھکانے پہ رہتا, نہیں کیا بولتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا نہیں. بیوی اور ماں میں فرق ہے نہیں, بیوی کو جو باتیں بولنا ہے وہ تو ماں کو بولتا جائے, کہیں عقل ٹھکانے پہ نہیں نا پینے والے کی, تو پی کے پاگل ہو گیا تو وضو تو ٹوٹ گیا اس کا. دیوانہ ہو جانے سے, نشہ کر کے پاگل ہوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا. اور کوئی سگریٹ کا عادت ہے, عادت تو نہیں, 1-2 بار, پہلی بار اگر پیا تو اس میں جیسے چکر آتا نا, عقل ٹھکانے پہ رہتی. میرا سگریٹ پہ اتنا نشہ آتا نہیں آتا, اس کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں. دارو پیے تو عقل تو خراب ہوتی, دیوانہ ہوتا, یہ غصے میں آدمی دیوانہ ہوتا. اس طرح کون سے تو بھی اگر وہ دیوانہ ہو گئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا. نمبر 8, نماز میں, اچھا دیوانہ ہونا تو وہ نہیں جسے ہمیں بول رہے تھے عرف میں دیوانہ کو, وہ دیوانہ نہیں. جیسے دیکھو اب کون تو بھی لڑکی کے پیچھے بھاگتا ہے, اسے کیا بولتے, اسے اس کی دیوانگی چڑھی ہے بولتے نا, یعنی وہ دیوانگی نہیں. اب بول رہے تھے وہ پٹی کا اسے دیوانگی چڑھی, تو وہ دیوانگی نہیں ہے, یعنی دیوانگی سے مراد پاگل پن, اس سے وضو ٹوٹ جاتا. نمبر 8, نماز میں کہتے ہیں مار کر ہنسنا, نماز میں آواز سے ہنسنا یا داتا پورے کھلے کر کو ہنسنا. یوں ہنسی آئی, داتا بھی کھلے نہیں, آواز بھی آئی نہیں, بند کر کو, اس سے وضو ٹوٹتا نہیں. سمجھ میں؟ ہاں, اس میں ایک اور مسئلہ ہے, نابالغ بچہ اگر وضو نماز میں اگر ہنسا, آواز سے ہنسے تو بھی نابالغ بچے کا وضو ٹوٹتا نہیں. بالغ آدمی ہو اور جس نماز میں ہنسا وہ رکوع اور سجدے والی نماز ہو. اب جنازے کی نماز میں رکوع سجدے ہے نہیں نا, اگر وہ نماز میں بالغ آدمی بھی کیوں نہ ہو, وہ نماز میں اگر کہیں مار کے ہنسا تو پہلے ہنستے نہیں. جنازے میں کون ہنستے ہیں, جنازے میں کون بھی ہنستے نہیں نا, تو
जनाजे में अगर मसला याद रखो, हंसते नहीं कौन भी, अगर हंसे तो इससे वजू टूटता नहीं, कहीं को रुकू सजदे वाली नमाज नहीं हो। और नाबालिग बच्चा अगर मामूल नमाज, फ़र्ज नमाज में भी, सुन्नत नमाज, मामूल नमाज में भी अगर हंसा तो भी नाबालिग बच्चा नहीं, जो अभी बड़ा हुआ नहीं, वैसे बच्चे की वजू टूटती नहीं। दो शर्तें क्या हैं? बालिग होना और रुकू सजदे वाली नमाज होना, इससे वजू टूटता। तो बहरहाल हमारा वज़ू तक कंप्लीट हुआ। तो नमाज की पहली शर्त जो है बदन का पाक होना है ना, बॉडी का पाक होना। तो गुस्ल से और वज़ू से बदन का पाक होना। तो यहाँ तक हो गया। गुस्ल और वज़ू में हमें खाली वज़ू के बारे में बोल ले, गुस्ल के बारे में सबक बोलेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद गुस्ल जब हो गया तो फिर सामने चलेंगे, फिर अब नजासत हुक्मी के बारे में चलता है, सामने नजासत हकीक़ा के बारे में, हकीक़िया। चलो अल्लाह अमल की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका।